الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبا عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم اوفا وخیرا من اصحابی. صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. عزیزان کرام، اس عزا خان کل کی جو گفتگو تھی وہ استقبال عزا کے عنوان سے چند باتیں میں نے عرض کی تھیں کہ عزاداری کیسے کی جائے اور عزا خانے کیسے سجائے جائیں. تھوڑی سی بات کو ذکر کرتے ہوئے کل کی اور اس سے اس سلسلے کو جوڑنا ہے. جو کلام میں نے پیش کیا ہے وہ سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ کلام ہے کہ جو آپ نے شب عاشور ارشاد فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے وہ کسی کو نہیں ملے. میں لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس کے مفہوم بیان کیے جاتے ہیں ممبر سے، لوگ اسے ترجمہ سمجھتے ہیں. میں نے جو عربی متن تھا اس کو پیش کیا ہے. عربی متن صرف اتنا ہی ہے، جہاں تک میرا مطالعہ تھا، میں نے کئی کتابوں میں جو دیکھا وہ اتنا ہی ملا. اس کے آگے کے اور جملات ہیں اہل بیت کے حوالے سے بھی ہیں کہ جیسے مجھے اہل بیت ملے اور گھر والے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے. لیکن ایک جو عام مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مفہوم ہے، ترجمہ نہیں ہے، کہ جس کو بیان کیا جاتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے. اس حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے. ایک مفہوم وہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ حدیث پہ ذرا غور کیجئے گا، اس کے متن پر جو عربی میں ہے مولا کا کلام، اس میں صرف اتنا ہی ہے: انی لا عالم، مجھے خبر نہیں ہے، اصحابن، کسی صحابی کی، اوفا من اصحابی، میرے اصحاب سے زیادہ باوفا. بات یہیں پہ ختم ہو گئی. لیکن اب غور کرنے والی چیز یہاں پہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے، اگر ہم صرف یہ کہہ دیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے، تو گویا کہ ہم اس کو محدود کر دے رہے ہیں. جبکہ امام نے جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو ان کی ہے لامحدود. لامحدود. دیکھیے، بات جملات تھوڑے سے ہو سکتا ہے گاڑے ہو جائیں، بات نہ سمجھ میں آئے، لیکن اسے جب کبھی ہوتا ہے نا کہ بچوں کو دودھ ہضم نہیں ہوتا نا اوپر کا، تو اس میں ڈاکٹر بتاتے ہیں پانی ملاؤ تاکہ ہلکا ہو جائے، وہ ہضم کر سکے. صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انی لا عالم، یعنی جیسے صحابی ملے وہ کسی کو نہیں ملے. امام یہ کہنا چاہتے ہیں جیسے مجھے ملے کسی کو نہیں ملے. اس کسی کو، اس کی حد بتائیے کہاں ہے؟ شاید امام کہنا یہ چاہتے ہیں آدم سے لے کر کے خاتم تک نکاح ڈالو، جیسے صحابی میرے ہیں کسی کے ہوں تو بتاؤ. یعنی کسی کو ایسے صحابی نہیں ملے. تو اب یہ بات سوچنے والی ہے کہ نہیں کہ آخر خصوصیت کیا تھی ان کے اندر؟ جو اصحاب امام حسین علیہ السلام تھے ان کے اندر خصوصیت کیا تھی؟ امام کی معرفت تو بہت بڑی چیز ہے، دعا کیجئے کہ اصحاب امام کی معرفت ہمیں مل جائے.
اصحاب امام کی معرفت ہو جائے. دیکھیے میں مکمل ہو سکتا ہے کہ تمام شہداء کی گفتگو نہ کر سکوں، لیکن کچھ کچھ بیچ میں درمیان میں آتے رہیں گے. کل کی جو بات میں نے کی تھی وہ اسی سے ربط رکھتی ہے کہ میں اس کے لیے میں نے مقدمتاً کل کی جو باتیں کی تھیں تاکہ معرفت پیدا ہو سکے. پہلے تو ہم سمجھ لیں کہ ہم عزادار کیسے ہیں. کل میں نے گفتگو کی تھی نا کہ عزا خانہ ہم سجانا چاہتے ہیں، لیکن ایک عزا خانہ تو ہم لے کر کے ہر وقت ٹہلتے رہتے ہیں کہ جسے روایتوں میں کیا بیان کیا گیا تھا، قبر امام حسین علیہ السلام کو بتایا کہاں تھا کل کی مجلس میں؟ 3 قبریں، عرش معلیٰ پر، اصلی قبر کربلا معلیٰ میں، تیسری مومنین کے دلوں میں. تو اس کا مطلب یہ کہ اس عزا خانے کو سجانے کے پہلے اس عزا خانے کو سجا لو، اس لیے کہ ہمیں امام کی معرفت چاہیے. امام کی معرفت سے پہلے اصحاب کی معرفت، اصحاب کی معرفت ہوگی تو اس وقت ہمیں امام کی صحیح معرفت ہوگی. اب یہاں سے یہ ذہن میں بات نہ آنے پائے کہ یہ مولانا صاحب بھی آئے ہیں، نیا نیا ٹاپک لے کر کے آئے، نہ جانے کیا پڑھیں گے، نہ جانے کون سی قابلیت دکھائیں گے. تو ایک جملہ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں، آپ کے درمیان بھی میں اگر اسے نہ کہوں تو اس جملے کے ساتھ حق تلفی ہوگی کہ دیکھیے، یاد رکھیے گا، منبر قابلیت دکھانے کی جگہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا، منبر قابلیت کی، دیکھتا ہوں کہ اس جملے کی کتنی قدر آپ کرتے ہیں. منبر قابلیت دکھانے کی جگہ نہیں ہے. منبر وہ جگہ ہے جہاں سے لوگوں کو قابل بنایا جائے، جہاں سے لوگوں کو قابل بنایا جائے. اگر یہ ہدف ہم لے کر کے چلے تو گویا کہ حق کے منبر ادا ہو رہا ہے. اور حق کے منبر اگر ادا ہو گیا، آپ اب یہ نہ سمجھیے گا، بڑی منزلت ہے آپ کی، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ جو منبر پہ بیٹھا ہے بہت بڑا باشرف ہے. اس فرش پہ بیٹھنے والا ایک ایک بچہ، ایک ایک ضعیف، ایک ایک جوان، ایک ایک بزرگ، سب باشرف ہیں. اپنی منزلت تو سمجھیے. کل میں نے چند باتیں کی تھیں عزاداروں کے سلسلے میں، 1-2 باتیں کہہ کر کے میں اپنی منزل کی جانب آ جاؤں اور پھر میں اس گفتگو کو شروع کروں کہ جس کے سلسلے میں میں نے آپ کے درمیان یہ گفتگو شروع کی ہے. اب ذرا غور کیجئے گا کہ یہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس فرش پہ ہم آ گئے، فرش کو ہم کچھ نہیں سمجھتے نا، لیکن یاد رکھیے میں اس فرش کو کہتا ہوں کہ جنت ہے. یقین کریں گے آپ؟ اس فرش کو میں کہوں گا جنت ہے. کیوں؟ جنت آپ نے دیکھی ہے؟ آپ میں سے کسی نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہے. لیکن قرآن میں کچھ صفات ضرور بیان ہوئے ہیں جنت کے. جنت کے صفات قرآن کریم میں بہت بیان کیے گئے ہیں. اب جنت کی ایک صفت میں بیان کر دوں. اب جنت کی وہ صفت جو جنت میں پائی جاتی ہے، اگر وہ زمین پہ بھی کہیں پائی جائے تو اسے بھی جنت ہی سمجھنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اب آئیے قرآن کا مشہور و معروف سورہ، مشہور و معروف آیت آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہوں گے، سنتے رہتے ہوں گے. اب آئیے اس کی تطبیق اس فرض سے کیجئے کہ کتنی ٹیلی کر رہی ہے یہ آیت. قرآن کی آیت کہتی ہے لا يسمعون فیہا لغوا ولا تعثیما. جنت کی ایک صفت یہ ہے کہ نہ وہاں پہ کوئی گناہ کیا جاتا ہے، نہ وہاں کوئی برائی سنی جاتی ہے. لا يسمعون فیہا لغوا، وہاں پہ بری باتیں سنی نہیں جاتی، لغو باتیں سنی نہیں جاتی. ولا تعثیما، نہ کوئی گناہ کیا جاتا ہے. جنت کی ایک صفت یہ ہے نہ گناہ ہوتا ہے، نہ برائی سنی جاتی ہے. جنت تو نہیں دیکھی، لیکن ایک جگہ زمین پر میں نے ضرور یہ دیکھی، نہ کوئی وہاں برائی ہوتی ہے، نہ بری بات سنی جاتی ہے، نہ کوئی گناہ کیا جاتا ہے. یہ صفت سوائے فرش عزا کے کہیں اور نہیں دیکھی.
اگر ہوتی ہو تو بتاؤ. جب تک مجلس ہوتی ہے نہ کوئی غیبت ہوتی ہے, نہ کوئی برائی ہوتی ہے, نہ کوئی امیر ہوتا ہے, نہ کوئی غریب ہوتا ہے, سب یکساں ہوتے ہیں, سب آپسی برادری کے ساتھ آتے ہیں. یہ مجلس صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہیں پر ایک ہو کر کے رہیں. دیکھیں, کسی خطیب سے میں نے سنا تھا, اس مقام پر میں اس جملے کو نقل کر رہا ہوں, یہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے. مجلسوں میں آنا کمال نہیں ہے, مجلسوں کو گھر لے جانا کمال ہے. مجلسوں کو اپنے گھر تک لے جانا کمال ہے. اب ذرا غور کیجئے گا, ہم اس وقت تک ان مجلسوں کو, جب تک ان کی معرفت نہیں حاصل ہوگی, تو اب یہ معرفت کیوں حاصل کریں؟ تاکہ کربلا کے مقصد کو ہم سمجھ سکیں. میں نے کل چند باتیں بیان کی تھی. مقصد کربلا کیا ہے یہ ہم طے کریں گے یا آپ طے کریں گے؟ جس کی کربلا ہے وہی طے کریں گے کہ مقصد کربلا کیا ہے. مقصد کربلا کیا ہے؟ اب یہاں پہ رک کر کے میں ایک دو بات کہہ لوں, اس کے بعد موضوع کے ضمن میں آتا ہوں. مقصد کربلا کیا ہے؟ مقصد کربلا خود امام اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں. مدینے سے نکلنے لگے تو امام نے کیا فرمایا؟ کسی نے بڑھ کر کے پوچھا, مولا آپ کیوں جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کر کے؟ سب سے پہلے امام نے اپنا مقصد بیان کیا. تو امام جس مقصد کے تحت مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور قیام کر رہے ہیں وہی مقصد کربلا ہے. وہی جو مقصد کربلا ہے وہی مجلسوں کا مقصد ہے. اگر ان مقاصد کو منبر سے نہ بیان کیا جائے تو گویا کہ پامال کیا جا رہا ہے. آپ بالکل متوجہ ہو چکے ہیں, اب میں گفتگو شروع کر دوں. امام نے کیا فرمایا؟ کسی نے پوچھا کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ امام نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. امام نے اپنے قیام کا مقصد بتایا. یہ قیام ہی کا مقصد نہیں ہے, کربلا کا مقصد بتایا. کربلا ہی کا مقصد نہیں ہے, یہ مجلسوں کا مقصد ہو گیا کہ مجلس وہ ہے جو مقصد کربلا بیان کرے. مقصد کربلا کیا ہے؟ حسین کہہ رہے ہیں اصلاح. دیکھیے, خاموشی چھا جائے گی. میں جانتا ہوں, میں نے کل ہی اسی لیے کہہ دیا تھا, جہاں جاتا ہوں پہلی اور آخری بار سوچ کر کے جاتا ہوں. مجھے یہ نہیں, بالکل نہیں پسند ہے کہ لوگ واہ واہ کریں تبھی مجلس کامیاب ہے. نہیں, کچھ پیغامات لے کر کے جائیے. اب آئیے میں یہاں سے کہتا ہوں کہ اصلاح, جب جیسے ہی اصلاح کی بات آتی ہے مجلسوں کے پہلے خطیب کے کان بھرے جاتے ہیں. مولانا صاحب خطیب کے کان بھرے جاتے ہیں. کیا مولانا صاحب؟ دیکھیے ہمارے یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ آپ صرف اصلاح پڑھیے گا. ایک بات یہ ہو گئی. دوسرے آ گئے, مولوی صاحب کچھ تبلیغ اور ہدایت پڑھ دیجئے گا. کچھ جوان آ گئے, مولانا بالکل مولائی مجلس پڑھ دیجئے. کچھ اور لوگ آ گئے, مولانا کوئی مشکل نہیں تبرہ پڑھ دیجئے. یاد رکھیے گا, نہ میں اصلاح کا مخالف ہوں, نہ تبلیغ کا مخالف ہوں, نہ تولا کا مخالف ہوں, نہ تبرہ کا مخالف ہوں. اصلاح امام حسین کا مقصد تھا, میں نے ابھی بیان کر دیا. اگر اسے نہ بیان کیا جائے تو پھر امام حسین کا مقصد پامال ہو جائے گا. ان مجلسوں کو گویا کہ صرف ہم نے ایک رسم بنا لیا ہے. یہ مجلسیں رسم ہو کر کے رہ جائیں گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تبرہ نہ پڑھو, اور کیسے چھوڑ دیں, ہمارے فروع دین میں سے ہے, کیسے چھوڑ دیں. لیکن ہماری قوم سب سے آسان چیز تبرہ سمجھتی ہے. آیت اللہ حسین انصاریان فرماتے ہیں, دیکھیے تبرہ کیا ہے. آیت اللہ حسین انصاریان باحیات ہیں ابھی, وہ فرماتے ہیں تولا اور تبرہ دو پر ہیں. پر انسان کو اگر اپنے کمال تک اور عروج تک, کمال سعادت تک پرواز کرنا ہے تو تولا اور تبرہ دونوں پر کی ضرورت ہوگی. اب یہاں پہ رک کر کے فرماتے ہیں, کہتے ہیں کبھی دیکھا ہے کہ کوئی پرندہ ایک پر سے اڑا ہے؟
کوئی پرندہ ایک پر سے اڑا ہے، جب بھی کوئی پرندہ بلندی کی طرف جاتا ہے تو دونوں پر کو ہلاتا ہے، تب وہ عروج پاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ایک پہلے ہلا کے روک لے پھر دوسرا ہلائے، کہا پھر بھی پرندہ اڑ نہیں پائے گا، دونوں کو برابر سے اڑانا پڑے گا، دونوں کو برابر سے چلانا پڑے گا۔ اس کا مطلب تولا اور تبرہ جب حد اعتدال میں ہوگا، نہ کوئی ہلکا ہو نہ کوئی زیادہ ہو، تب انسان کمال کی جانب پرواز کرے گا۔ ایک منزل یہ ہو گئی۔ بہت آسانی سے میں ان باتوں کو بہت دیر تک پڑھتا ہوں، لیکن اصل موضوع فوت نہ ہو جائے، میں جلدی جلدی اس مسئلے کو حل کرتا چلا جاؤں۔ اب آگے کا مرحلہ دیکھیے گا، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں میرے نوجوانوں، اس لیے کہ میں نوجوانوں کی قدر اس لیے کرتا ہوں کہ حسین کربلا میں جتنا جوانوں پہ روئے ہیں کسی پہ نہیں روئے ہیں۔ میرے آقا حسین علیہ السلام جوانوں کو، ایسا مت سمجھیے گا کہ بوڑھوں کو میں نے کنارے لگا دیا ہے، یہ ہمارے بزرگ، یہ نعمت ہیں۔ جوانوں ان کی قدر مت بھولنا، بزرگوں کی، کہ یہ اب ریجیکٹ ہو گئے ہیں، 60 سال بعد سرکار ریٹائر کر دیتی ہے تو ہم کیوں نہیں ریٹائر کریں؟ نہیں، یہ تجربہ ہوتا ہے ان بزرگوں کے پاس۔ میں اپنی مثال دے دوں، کسی زمانے میں وٹوا گاؤں تھا، ہے نا، اب تو احمد آباد کا حصہ ہے، پورا شہر ہے، نام ہے اس کا وٹوا گاؤں ہو گیا تھا۔ لیکن پہلے پیڑ پودے کھیت کھلیان سب رہے ہوں گے، نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے کھیت باڑی والے اور باغبانی کرتے ہوں گے، کچھ نہیں تو اب تو گھروں میں لوگ پلانٹ لگاتے ہیں نا، گارڈن بناتے ہیں۔ میں بھی اپنے گاؤں میں تھا، میں بھی ایک کسان کا بیٹا ہوں، گاؤں میں رہتا ہوں، کبھی کبھی کھیت باڑی دیکھ لیتا ہوں۔ والد مرحوم ہمارے باحیات تھے، میں نے دیکھا دروازے پہ ایک دن نیم کا درخت وہ لگا رہے تھے۔ جوانوں بزرگوں کی قدر و قیمت سمجھو۔ میں نے دیکھا کہ نیم کا درخت لگا، اتنا بڑا سا پودا، کیوں؟ اس لیے کہ باہر جو زمین ہے، گرمیوں کے دنوں میں گاؤں دیہات میں لوگ بیٹھتے ہیں، اس کے نیچے سایہ رہتا ہے، بڑی اچھی ہوا رہتی ہے اور بڑا اچھا موسم ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے درخت لگایا، میں بھی ان کی مدد کرنے لگا اس کام میں۔ پھر میں نے دیکھا آج وہ تناور درخت ہو چکا ہے سایہ دار، کم سے کم 15 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے دیکھا جس وقت انہوں نے درخت لگایا اس کے ساتھ ایک سوکھی لکڑی لگائی، بالکل اسی کے پہلو میں، یہ درخت لگا ہے اسی کے پہلو میں ایک سوکھی سی لکڑی لگا دی، اور پھر اسے 2-3 جگہ سے باندھ دیا لکڑی کو اس درخت سے۔ میں نے سوال کیا، میں نے کہا والد صاحب یہ درخت تو پودا مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ بڑا ہوگا، یہ سوکھی لکڑی کیسے بڑی ہوگی؟ یہ کس کام کی؟ یہ کب سایہ دے گی؟ یہ تو نہ بڑھنے والی نہ گھٹنے والی، یہ تو سڑ جائے گی، کچھ دنوں میں نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے ایک پیارا سا جملہ کہا کہ تم یہ دیکھ رہے ہو یہ ابھی ایک سوکھی سی لکڑی ہے، لیکن اس نومولود اس چھوٹے سے پودے کے لیے ایسا سہارا ہے کہ اگر ہوائیں تیز چلیں گی تو انہیں ٹیڑھے پن سے بچائیں گی۔ یہ سوکھی لکڑی ایک سہارا کا کام کرے گی۔ بس میری سمجھ میں وہیں سے بات آ گئی، بزرگوں کو، جوانوں، اگر سوکھی لکڑی بھی سمجھتے ہو تو سمجھو، لیکن تمہارے جیسے نومولود درختوں کے بڑھنے کے لیے اس سہارے کی سخت ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ ذرا غور، یہ بزرگوں کا احترام کرو۔ بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سی روایتیں ہیں۔ میں اس منزل میں اور اس اگر وادی میں چلا گیا تو پھر وہ دوسری طرف رخ مڑ جائے گا، لیکن قدر کرو بزرگوں کی۔ ان بزرگوں ہی سے آج ہمارے پاس ولایت ہے، بزرگوں ہی کے وسیلے سے آج یہ ولایت پہنچی ہے۔ اگر ان بزرگوں نے تھوڑی سی خیانت کی ہوتی تو آج ہم اس سزا خانے میں بیٹھنے کے لائق ہوتے؟
ہم کہیں اور ہوتے، ہماری جگہ کہیں اور ہوتی. ان بزرگوں کی قدر و قیمت کو سمجھو. تو اب یاد رکھو کہ ہم اپنے ذائقے کے اعتبار سے سننا چاہتے ہیں. کوئی تولا سننا چاہتا ہے، کوئی تبرہ سننا چاہتا ہے. بہت سے لوگ، میں نے پہلے ہی کہا میں تبرے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن تبرہ کوئی معمولی چیز ہے؟ دین دو طرح کے ہیں. دین جب ہم اپنی دینیات میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ایک کا نام ہے اصول، ایک کا نام ہے فروع. اصول دین جہاں کسی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، وہاں خود سمجھنا ہے، توحید کو خود سمجھنا ہے، نبوت کو خود سمجھنا ہے، امامت کو خود سمجھنا ہے. کسی کے بتانے پہ کوئی کہہ دے کہ فلاں صاحب امام ہیں تو ہم نہیں ماننے والے. اسے عقل کے ذریعے سے، توحید کے ذریعے سے، رسالت کے ذریعے سے سمجھنا ہے. عدل کو ہمیں خود سمجھنا ہے، قیامت کو ہمیں خود سمجھنا ہے. آپ ذرا غور کیجئے گا، ترتیب ذرا دیکھیے گا. اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں. اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت. ہمارے ہاں 5 ہے اور دوسرے لوگوں کے ہاں اصول دین 3 ہے. اللہ کی عدالت غائب ہو گئی. توحید، نبوت، نبوت کے بعد امامت غائب ہو گئی. بچا کیا؟ غور کیجئے گا، جہاں نبوت کے بعد امامت نہیں ہوتی وہاں قیامت ہی قیامت ہوتی ہے. نبوت کے بعد جہاں امامت نہیں ہوتی وہاں قیامت ہی قیامت ہوتی ہے. اب ذرا سنیے، فروع دین میں آئیے. تبرہ سمجھا رہا ہوں نوجوانوں، آج سے تبرہ سمجھ لو، کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں ماشاءاللہ. اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، 5ویں خمس، 6ٹھے جہاد، 7ویں نیکی کی ہدایت کرنا، 8ویں برائی سے روکنا، 9ویں تولا، 10ویں تبرہ. ہم جب گنتی میں آتے ہیں سب سے آخر میں تبرہ کو سمجھتے ہیں، ہے نا؟ اب میں جو تعریف بیان کر رہا ہوں سامنے کی چیز ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے آخری چیز ہے، سب سے آسان چیز ہے. نہیں، ذرا سوچ بدلو. فروع دین میں 10 چیزیں ہیں، یہ آخر میں نہیں ہیں بلکہ تولا کے پہلے 9 چیزیں ہیں. تبرہ کے پہلے 9 چیزیں ہیں. میں یہاں پہ کہتا ہوں تبرہ کے پہلے یہ 9 چیزیں نہیں ہیں. تبرہ کے پہلے تبرہ کی 9 شرطیں ہیں. ارے بات نہیں پہنچی. یہ تبرہ کی 9 شرطیں ہیں. 9 شرطوں میں سے پہلی شرط ہے نماز، دوسری ہے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، 5ویں خمس، 6ٹھے جہاد، 7ویں نیکی کی ہدایت کرنا، 8ویں برائی سے روکنا. اس کے بعد ہے تولا، یعنی انسان کے پاس اگر یہ 9 شرطیں پائی جاتی ہیں تو تبرہ کرنے کا حق ہے، ورنہ اپنے اوپر بیٹھ کر کے تبرہ کرے. بالکل تبرہ کیجئے، لیکن تبرہ کی شرطیں تو یاد رکھیے. تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ گالی دینا، لعنت بھیجنا، برا بھلا کہنا نہیں. تبرہ کے معنی علماء سے پوچھ لیجئے گا. اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں بعد میں وہ تائید کر دیں گے، میں کہیں بھاگوں گا نہیں، میرا ایڈریس بھی ہے، مجھے روک لیجئے جب تک کہ واضح نہ ہو جائے. تبرہ کا مطلب ہے اظہار براءت، اظہار نفرت. اظہار براءت، اظہار نفرت. اظہار صرف زبان سے نہیں ہوتا، زبانی اظہار بدل بھی سکتا ہے، لیکن کردار سے جو تبرہ ہوتا ہے وہ نہیں بدلتا.
تبرہ جو ہونا چاہیے کردار سے ہونا چاہیے. تبرہ کس چیز سے نفرت؟ کس چیز سے نفرت؟ بے نمازی سے نفرت, بے روزے داروں سے نفرت, خمس جو خود ہی کھا جاتے ہیں ان سے نفرت, حدود نصاب ہوتے ہوئے جو نئی زکوٰۃ دیتے ہیں ان سے نفرت. اور اس چیز میں اگر خود ہی سب کرتے ہوں تو سب سے پہلے تبرہ تو اپنے اوپر کرنا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ اصحاب امام حسین کو سمجھیے, اصحاب امام حسین کی معرفت حاصل کیجئے, تب حسین سمجھ میں آئیں گے. امام حسین علیہ السلام نے آزمائش کی, امتحان لیا, کیوں یہ ہوا؟ اب آئیے میں ایک شروع سے ایک بات کرتا ہوں یہاں سے کہ اصحاب حسین امام نے انتخاب کرنا شروع کیا. کب؟ 28 رجب سن 60 ہجری میں. 22 رجب کو ایک خبر آئی, صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. یہ مومنین کا سرور بتا رہا ہے کہ بات سمجھ گئے. خبر آئی 27 کو ایک خط بھیجا گیا. کہاں سے؟ شام سے. 27 رجب کو پہنچ گیا ہے وہ خط. کہاں؟ مدینہ. مدینے میں جو خط پہنچا ہے اس کا مضمون ایک جملے میں اسے بیان کر دیتا ہوں. اس کا مضمون یہ تھا کہ یہ خط پہنچتے ہی خصوصاً حسین سے بیعت لے لی جائے. آپ نے تاکید دیکھی, اتنا زور کیوں دیا گیا اس خط میں کہ حسین سے بیعت لے لی جائے؟ اور کوئی مدینے میں مسلمان تھا ہی نہیں. امام حسین پر زور دینا کہ حسین سے بیعت لے لی جائے, اس کا مطلب یزید باطل پر رہتے ہوئے حسین کی منزلت کو جانتا تھا کہ اگر حسین نے میری حکومت کو تسلیم کر لیا تو مسلمانوں کی گویا کہ وہ تسلیمی کی دلالت ہو جائے گی. وہ جانتا تھا کہ اگر حسین نے تسلیم کر لیا میری حکومت کو, حسین کی بیعت میری تائید ہو جائے گی. یعنی وہ بھی جانتا تھا کہ خواجہ معین الدین چشتی نے جو کہا ہے دین است حسین, دی پناہ است حسین, یعنی حسین کی بیعت مل جانا پورے دین کی بیعت مل جانا. یعنی اب اگر حسین انکار کر رہے ہیں تو دین کو بچا رہے ہیں, حسین دین کو بچا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کے پاس بھیجا گیا. میں جلدی سے پوری تفصیل ہے تاکہ اصحاب امام حسین کی دیکھیے کہ انہوں نے جو انتخاب شروع کیا ہے ان کے اندر کیا چیزیں پائی جاتی تھی. ہو سکتا ہے کہ آج میں اس موضوع تک نہ پہنچ سکوں, لیکن 10 دن کے اندر مجھے یہ بات مکمل کر کے سمجھانا ہے. میں کوشش کروں گا, آپ حضرات سے دعا کے طلبگار ہوں کہ خدا مجھے وہ طاقت دے, مجھے وہ علم دے, وہ مجھے بیان دے تاکہ میں ان باتوں کو حقیقی طور سے بیان کر سکوں. امام کے پاس آدمی بھیجا گیا, خط آیا ہے, دربار میں بلایا گیا. امام گئے دربار میں. امام جیسے ہی دربار میں پہنچے خط سنایا گیا, ایسا ایسا خط آیا ہے, آپ بیعت کیجئے. تو امام نے ایک جملہ کہا, کہے رات کے اندھیرے میں یہ بات طے کرتے ہو تم لوگ, صبح ہونے دو, مسجد میں سب کو اکٹھا کرو. حسین یہاں بھی بہت بڑا پیغام دے کر کے چلے گئے, دینی باتیں مسجد ہی میں اچھی لگتی ہیں, یہ درباروں میں اچھی نہیں لگتی. صبح ہونے دو, سب کے سامنے بات پیش کرو. خط میں تو حسین پر تاکید تھی, لیکن حسین نے کہا یہ امت مسلمہ سے جڑا معاملہ ہے. اب اس کے بعد بغل میں بیٹھا ہوا ایک مکار کہتا ہے اب حسین ہاتھ آنے والے نہیں, اگر نکل گئے بیعت لے لو, اگر بیعت نہ کریں تو گردن مار دو, بات ہی ختم ہو جائے. ارے اتنا سننا تھا جس کی رگوں میں علی کا خون تھا, اس خون میں معصومہ عصمت کا شیر شامل تھا, اس خون میں لعاب دہن رسالت و نبوت شامل تھا.
اب وہ زبان گویا ہوئی، اے کسے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے؟ امام مخاطب ہوئے، کسے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے؟ سن، میں کون ہوں اور یزید کون ہے؟ امام نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. سن، انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، ہم وہ جگہ ہیں جہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. مختلف کہتے ہیں پورٹ آف لینڈنگ، جہاں پہ اترا جاتا ہے، ملائکہ کا جہاں نزول ہوتا ہے، ملائکہ جہاں نازل ہوتے ہیں. اس کے بعد امام پہلے اپنا تعارف کراتے ہیں، بہت طویل خطبہ ہے لیکن میں چند لفظوں کا انتخاب کیا ہے، آخری مجمع تک بہت محظوظ ہوں گے جوانوں. سنو، اب امام نے پہلے اپنا تعارف کرایا، ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و ان یزید رجل فاسق و شارب الخمر مثلی لا یبایع مثلہ. پہلے اپنا تعارف کرایا، پھر یزید کو بتایا کہ وہ کون ہے. امام یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے تھے، سن، میں علی کا لال ہوں، میں فاطمہ کا نور عین ہوں، میں فرزند رسول ہوں. امام حسین نے یہ سب کچھ نہیں کہا. اب جملے سنیے، ولایت اگر آپ کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے تو خاموش نہیں رہیں گے. امام نے کیا فرمایا؟ انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں. بڑی آسانی سے سن لیا، تفصیل بیان کرنی پڑے گی. انا اہل بیت نبوہ، امام نے یہ نہیں کہا ہم نبی کے اہل بیت ہیں، یہ نہیں کہا ہم نبوت کے اہل بیت ہیں. ارے ہم نبی کے اہل بیت نہیں، نبوت کے اہل بیت. نبی ایک ہوتا ہے، نبوت 1,24,000. یا علی، نبی ایک ہوتا ہے، نبوت 1,24,000. حسین نے فیصلہ کر دیا کہ اب تم یہ مت سمجھنا کہ میں صرف محمد کا، ان کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہوں. اب تمہیں جتنے نام یاد ہوں آدم سے خاتم تک، میں سب کا اہل بیت ہوں. اب فلسفہ سمجھ میں آیا زیارت وارثہ کا؟ آدم کے وارث تم پر سلام، نوح کے وارث تم پر سلام، عیسیٰ کے وارث تم پر سلام، موسیٰ کے وارث تم پر سلام. یہ وراثت کس کی؟ کہ یہ نبوت کی وراثت ہے. ہم ان کے اہل بیت ہیں، اس لیے ان کا وارث بنایا گیا ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. مولا کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ مولائیوں کی تعداد اور بڑھے. چاہتے ہیں نا آپ لوگ، اگر مولا کے چاہنے والے ہیں تو کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، جگہ نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا سا اور بڑھ جائیے، تھوڑا تھوڑا سا اور قریب آ جائیے. یہ دیکھیے قریب ہونے کی بات، یہ قریب ہونے کی بات معراج ہی پہ ہوتی ہے. معراج ہی میں ہوئی تھی نا یہ بات کہ اور قریب آئیے اور قریب آئیے. تو بہرحال بزرگوں سے زیادہ بچوں نے عمل کیا، بچے زیادہ قریب آ گئے. ایک اور صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. ان اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں. امام نے اپنا تعارف کرایا. ومعدن الرسالہ، ہم وہ کھان ہیں جہاں سے رسالت نکلتی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ مولا و آقا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں معدن الرسالہ،
ہم وہ ہیں کہ جہاں سے رسالت نکلتی ہے، ہم وہ کھان ہیں کہ جہاں سے رسالت نکلتی ہے۔ امام نے یہاں بھی جملہ سنبھال کے کہا، یہ نہیں کہا کہ ہم معدن رسول ہیں، رسول نہیں کہا، رسالت کہا۔ رسالت کا مطلب یہ ہو گیا ایک رسول کے معدن مت سمجھنا، 313 رسول ہیں، 313 رسولوں کو رسالت ہماری بنیاد پہ ملی ہے۔ اگر اہل بیت نہ ہوتے، پنجتن پاک نہ ہوتے، نہ کوئی نبی ہوتا، نہ کوئی رسول ہوتا۔ منزلت اہل بیت کی سنیے، اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَعْدَنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، ہم ہی وہ ہیں، اگر ہم نہ ہوتے تو ملائکہ اترتے کہاں؟ ارے بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، مجھ سے دیکھیے زیادہ وقت نہ لیجئے کہ میں اصحاب والا موضوع کل سے شروع کروں۔ دیکھیے میں جلدی بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن کھل کر کے اب کہنا پڑے گا۔ ہم ہی وہ جگہ ہیں جو فرشتوں کے نزول کی جگہ ہیں، تو وہ نزول کی جگہ ہیں جہاں فرشتے اترتے ہیں۔ کہا کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس دعوے کی صداقت تو پیش کیجئے۔ کہا اب تم صداقت پیش کر رہے ہو جب حسین شہادت کے قریب ہے۔ اگر یہ صداقت دیکھنا ہے کہ ہمارے ہی یہاں فرشتوں کے نزول کی جگہ ہے تو میری اور نیچے یہ رذیلتیں دیکھو، کہاں وہ فضیلت کی منزلیں، کہاں یہ رذیلتیں۔ ان رذیلتوں میں دیکھو، اب تعارف کراتے کہتے اسے بھی پہچان لو۔ ان یزید رجل فاسق، فاسق کہنے کا مطلب رجل کہا ہے، رجل فاسق، فاسق مرد ہے، یعنی دین تو اس کا گیا۔ وشارب الخمر، پیکڑ ہے۔ یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، متفق علیہ ہے، اس کے ثبوت بہت ہیں کہ وہ شارب الخمر تھا، شرابی تھا۔ اس کے بعد امام نے فیصلہ کر دیا، مثلی لا یبایو مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت۔ امام نے ایک اور تاریخی فیصلہ کر دیا کہ مجھ سے پہلے یا مجھ سے بعد، لکھنے والے لکھتے رہیں کہ انہوں نے ان کی بیعت کر لی، انہوں نے ان کی بیعت کر لی۔ کا ایک حسین معیار دے کر کے دے رہا ہے کہ دیکھو حسین جیسا کون ہے، یزید جیسا کون ہے۔ جب حسین یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تو حسین کا بابا صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اب یہاں سے دیکھیے کہ جو اتنی تمہید دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں، لیکن میں بھی ٹائمنگ کا خیال رکھوں گا، اس لیے کہ 10:30 تک صرف یہ رضا خانے کی اجازت حاصل ہے، اس کے اندر میں ساری گفتگو ختم ہونی ہے، نواخوانی سینازنی سب کچھ ہونا ہے۔ لیکن آپ ذرا یہ خیال کیجئے، اب حسین کا جو مقصد ہوا بہت محترم ہوا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی اب جو حسین کے ساتھ ہے وہ حسین جیسا، حسین کے ساتھ جو بھی ہو جائے وہ حسین جیسا، چاہے ادھر ہی کا رہا ہو، صبح ہی میں حسین سے آ کر کے ملا ہو۔ بھائی آپ کہیں گے کہ ان لوگوں کو بھی شہدائے کربلا کے امام جیسا بنا دیا، نہیں، میں منزلت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ذرا بتائیے کیا خاک شفا میں صرف امام کا خون شامل ہے؟ اس خاک شفا میں جون کا بھی خون شامل ہے، حبیب کا بھی خون شامل ہے، حر کا بھی خون شامل ہے، غلام جون کا بھی خون شامل ہے، نافع کا بھی خون شامل ہے۔ اب یہ تمام تر خون خاک شفا میں شامل ہیں کہ نہیں؟ جو تاثیر حسین کے خون میں پائی جاتی تھی وہی تاثیر ان اصحاب اور شہداء اور یاران حسینی کے خون میں بھی پیدا ہو گئی کہ نہیں؟ یعنی حسین نے ایسا بنا دیا کہ وہ تجلی جو حسین سے ہوا کرتی تھی
صرف اس بنیاد پر کہ جنہوں نے اپنا مقایسہ کر لیا. اب ذرا دیکھنا ہے کہ حسین جیسا بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. ہمارے دلوں میں خواہش ہے نا. کل بھی میں نے جملہ کہا تھا, یا لیتنی کنت معکم فافوزو معکم, اے کاش روز کربلا ہم ہوتے تو اپنے آپ کو ہم آپ پر قربان کر دیتے. میرا ایمان اتنا کمزور ہے, میں شکر کرتا ہوں کہ اس زمانے میں نہیں تھا. نہ جانے کس صف میں کھڑا ہوتا ہیں, تھوڑے سے موٹے لفافے کے چکر میں وعدہ خلافی کر جاؤں, تھوڑا سا کسی کے کہنے پہ کہ تھوڑا سا یہ والا پڑھ دیجئے جو اپنا ٹارگٹ لے کر کے آئے میں پڑھ دوں ہیں. مجلسیں کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, مجلسیں انسان کو اپنے ٹارگٹ تک پہنچانے کے لیے ہیں. ہمارا صرف اور صرف ایک ٹارگٹ ہے کہ حسین جیسا چاہتے ہیں ویسے ہم ہو جائیں. اور ایک چیز یاد رکھیے گا, وہ یاد رکھنے کے لیے میں آپ کو بتا دوں, بہت سی روایتیں ہیں. آج ہم چاہتے ہیں نا, اور یہ مت سوچئے گا کہ حسین کل تھے, یہ سوچنا محال اور فضول ہے کہ حسین کل تھے. حسین آج بھی ہیں پردے میں, حسین آج بھی ہیں پردے میں. کل کے حسین کو بھی اصحاب کی ضرورت تھی, آج کے حسین کو بھی اصحاب کی ضرورت ہے. لیکن اب میں روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کل کے حسین میں کے اصحاب میں جو شرطیں ہونی چاہیے تھی وہی آج کے حسین میں کے اصحاب میں بھی وہی شرطیں پائی جائیں گی, تب ان کے صحابیوں میں شامل ہوں گے. ہماری آپ کی خواہش ہے کہ نہیں؟ آقا ظہور فرمائے, روز ہم دعا کرتے ہیں نا, اے آقا آ جائیے, جلدی کیجئے, العجل العجل العجل, روز ہم کہتے ہیں, اور امام آتے نہیں. شاید وجہ یہ ہے کہ آپ سچے نہیں ہیں, ہے کہ نہیں؟ جو اصحاب امام حسین میں خصوصیتیں پائی جاتی تھیں وہی آج کے زمانے میں اگر لوگوں میں وہی خاصیت پیدا ہو جائے تو وہ بھی اصحاب امام زمانہ میں شامل ہو جائیں گے. روایت کے الفاظ ہیں, میں اپنی جانب سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. امام زمانہ کے اصحاب میں شامل ہونے کے لیے شرطیں وہی ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں. امام حسین کے اصحاب میں کون سی شرطیں ہونی چاہیے تھیں؟ سب سے پہلی چیز ایمان, قوی ایمان, مستحکم ایمان. یہ آج کی پارٹی بازی والا ایمان نہیں. ہم کو دیکھا مولانا صاحب آپ پہ تو ایمان ہو گیا ہے, آپ پہ تو عقیدہ ہو گیا ہے, آپ سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں. ابھی ہم مسافہ کر کے ادھر سے گئے, دوسرے مولانا صاحب ادھر آ گئے, آپ سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں. یہ ہمارا ایمان کی منزل ہے. ہمارے ایمان کی منزل کیا ہے؟ زبان پر ہمارا ایمان رہ گیا ہے. ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ آپ ذرا غور تو کیجئے گا. ایمان اسے کہہ دیا جاتا ہے. امام نے یہ جملہ انی لا عالم اصحابا اوفا, مجھے خبر نہیں ہے کسی کے اور اتنے با وفا صحابیوں, کب کہا؟ شب عاشور, جب ایمان کا امتحان لے لیا. ہم سمجھتے ہیں صرف ایمان. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا, اسی کو مکمل کر دوں. یعنی اصحاب امام حسین میں شامل ہونے کے لیے ایمان, مضبوط ایمان کا ہونا شرط ہے. ابھی ایمان پہ گفتگو میں کروں گا, وہ ایمان کیسا ہونا چاہیے, لیکن آج وقت نہیں ہے. لیکن اس ایمان کے بقا کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے. قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی دیکھ لیجئے ایمان کی بات ہوئی ہے, وہیں عمل کی بھی بات ہوئی ہے. ہم لوگ بس جہاں ایمان کی بات آتی ہے, کل میں نے حدیث بیان کی تھی, جیسے ایمان کی بات آتی ہے ہم تو خوش ہو جاتے ہیں, ہم تو مولانا ہیں اور ہم نے حدیث پڑھی ہے, یا علی حبو کا ایمان, علی کی محبت ہمارے پاس ہے تو ایمان ہے ہی, ہے نا. بہت جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں, علی کی محبت ہمارے پاس ہے تو ایمان ہے.
تو اب یہ اس ایمان کو بچا کے کیسے رکھا جائے؟ بالکل حقیقت ہے، صحیح ہے، علی کی محبت ہی ایمان ہے، لیکن ایمان اسی وقت تک بچا رہتا ہے جب اس ایمان کے ساتھ عمل رہے۔ یہ ایک رات کی مہلت حسین نے کس لیے لی تھی؟ کہ ایمان کی منزل میں سچے اتر چکے ہو، ایک رات عمل کی منزل میں گزار لو۔ وہ عمل کی منزل کیا تھی؟ رات بھر خیام حسینی سے کس چیز کی آواز آ رہی تھی؟ تسبیح و تہلیل، تلاوت قرآن، نماز، یہ ساری آوازیں آ رہی تھی۔ تو اس کا مطلب، اور دوسری جگہ آخری وقت امام کا، غور کیجئے گا کیسے کیسے اصحاب ہے۔ ایک صحابی نے کہا آقا نماز کا وقت ہو گیا، جنگ روک دی جائے کیا؟ امام نے اتنی دعائیں دیں اسے ایسے مقام پہ، کس کو؟ اس صحابی کو۔ کہا خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ امام نماز بھول گئے تھے، نماز کا وقت بھول چکے تھے۔ بہت زیادہ مولائی لوگ ایسے ایسے سوالات ذہن میں پیدا کرتے ہیں۔ نہیں، بعض دفعہ امام نے موقع اپنے اصحاب کو دیا ہے بولنے کا تاکہ ان کی منزلت بھی سمجھ میں آ جائے۔ صرف نماز مجھی کو نہیں پسند ہے، میرے اصحاب کو بھی پسند ہے۔ ان کی زبان سے یہ بات میرے چاہنے والوں تک یہ بات میسج پہنچ جائے کہ صرف میں ہی نمازی نہیں ہوں۔ اب یہاں پہ جب نماز کی بات آ جاتی ہے، حسین کی بات آ جاتی ہے، تو ہماری قوم دو حصوں میں بٹ جاتی ہے، نماز افضل کہ حسین افضل ہے کہ نہیں؟ نماز افضل کہ حسین افضل۔ میں خود اس بحث میں نہیں پڑتا، میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ اصحاب حسین جو حسین کی نماز کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، وہ حسین کو بچا رہے تھے، نماز کو بچا رہے تھے؟ تیر برس رہے ہیں، میں نہیں کہتا حسین افضل کہ نماز افضل، خود فیصلہ کرو۔ وہ اصحاب ایسی منزل پر ذرا سا بھی ہٹ جائیں، ذرا سا بھی بچا لیں تو وہ تیر کہاں لگے گا؟ فیصلہ کرو۔ یہی تو غلط ہے کہ صرف حسین کو کہہ رہے کہ تیر حسین کو لگے گا، تیر نماز کو بھی لگے گا، حسین کو بھی لگے گا۔ یعنی وہ اصحاب جو سپر بن کر کے کھڑے تھے، ایک ساتھ دو دو عبادت کر رہے تھے، نماز بھی بچا رہے تھے، حسین کو بھی بچا رہے تھے۔ روز قیامت کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ یہ ہے ایمان کہ اگر بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو کھڑے ہیں، ڈٹے ہیں، ثابت قدمی پائی جاتی ہے۔ ابھی تھوڑا سا سائرن بج جائے نا، ابھی حسینی یہیں سمجھ میں آ جائیں گے کتنے ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد۔ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ نا ایسے کہ ہر آدمی اپنے بچاؤ کا راستہ میں ہی اتار کر کے بالکل سادہ عام آدمی بن جاؤں گا کہ مولانا کون تک کدھر گئے کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ ہم ایمان کی ان منزلوں پہ ہیں، کیا ہم ڈٹے رہ سکتے ہیں صرف ایک سائرن کی آواز پہ؟ اور وہاں تیروں کا سائرن بج رہا ہے، تلواروں کا سائرن بج رہا ہے، ہر طرح کی آواز آ رہی، لیکن جہاں ڈٹے ہیں وہیں ڈٹے ہیں۔ کیوں؟ تو اب فیصلہ یہ کرو افضل کون ہے، نماز کا حسین؟ تو بہت زیادہ نمازی لوگ حدیث لے کر کے آئیں گے، اول من سئل الصلاۃ، روز قیامت سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ کس کا کیا جائے گا؟ نماز کا کیا جائے گا۔ تو وہ تو یہ دلیل دے دیتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا، امام کا نہیں کیا جائے گا، تو نماز افضل ہو گئی نا اس حدیث کی روح سے۔ میں اس حدیث کو بھی غلط نہیں کہتا، بالکل صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح روایت ہے، لیکن اب سوچ بدلیے۔ کربلا آئی ہے انسان کی سوچ بدلنے کے لیے کہ صحیح سوچو، صحیح فکر کرو۔ اسی صحیح سوچ کے لیے ایک رات کی مہلت تھی نا، کم سے کم ایک تو آزاد ہوا۔ حسین نے سوچنے کا موقع دیا، ایک رات سوچا، اس نے آزاد ہو گیا۔ نام معراج ہونا اور ہے، بلند ہونا اور ہے۔
حر کے معنی آزاد ہونے کے ہیں، لیکن روز عاشورہ کے پہلے وہ غلام تھا. جب سوچ بدلی اس وقت وہ حر آزاد ہوا. اب وہ جا کر کے حر آزاد ہوا. تو اول من سئل الصلاۃ، سب سے پہلے جس چیز کا سوال روز قیامت کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ نماز. گفتگو ختم کر رہا ہوں، آج کی مجلس ختم ہو گئی. اول من سئل الصلاۃ، تو کیا فیصلہ کیا جائے کہ نماز افضل ہو گئی. آخری بات ہے، گفتگو ختم. بالکل صحیح بات ہے کہ سب سے پہلا نماز کا کیا جائے گا، لیکن کس نماز کا؟ کس نماز کا؟ ایک خالی نماز ہے، ایک ولایت کے ساتھ کی نماز ہے. وہ نماز ہی نہیں جو ولایت کے بغیر ہو. ولایت میں جو ولایت علی کی ہے وہی حسن کی ہے، وہی حسین کی ہے. وہی نماز ہے کہ جس میں ولایت پائی جاتی ہے، جس میں امامت پائی جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا. انکار کر کے کہاں آئے؟ کہا کہ میں بیعت نہیں، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب امام نے لوگوں کو تیار کرانا شروع کیا. آخری جملہ آج کا پیغام. دیکھیں، رونے کے لیے اور مصائب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ چلایا جائے اور کلیجہ پھاڑا جائے. ایک آنسو نکل گیا نا غم حسین میں، وہی قبول ہے. امام حسین بہت زیادہ والے نہیں ہیں، کسی سے کچھ زیادہ نہیں مانگتے. ہم لوگ توقع کرتے ہیں کہ آج مولانا میرا آج حیدر مجلس پڑھ رہے ہیں تو سب سے زیادہ مجمع ہونا چاہیے. ہم وہ ہیں جو بھیڑ کی توقع کرتے ہیں، اور حسین کبھی بھیڑ کے پیچھے نہیں گئے. حسین اگر چاہتے تو جو لشکر کوفہ اور شام سے آیا تھا اس سے زیادہ اکٹھا کر سکتے تھے. آسمان سے لشکر آیا تھا اسے واپس کر دیا تھا. حسین کو بھیڑ نہیں چاہیے، حسین کو عقیدہ چاہیے، حسین کو ایمان چاہیے. جب چلنے لگے نا حسین نے اپنے ساتھ لینے کے لیے، دیکھیے کیسے کیسے اصحاب کو امام نے اپنے ساتھ لیا ہے. جب چلنے لگے تو امام نے ایک جملہ بہت قیمتی کہا کہ میرے ساتھ وہ آئے. حسین نے پیغام آج تک کے لیے دیا ہے، کل مدینہ میں نہیں کہا تھا. میرے ساتھ وہ آئے کہ جس کی گردن پہ کسی کا قرض نہ ہو، جس کی گردن پہ کسی کا کوئی قرض نہ ہو، وہ میرے ساتھ آئے. چلے کربلا. اور اس کے بعد امام نے پوری داستان بتائی ہے کہ کربلا پہنچ کر کے قتل کیے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، شہید کیے جاؤ گے. امام کا یہ جملہ بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا. امام نے کہا میرا ساتھی وہ ہو سکتا ہے، میرا یار وہ ہو سکتا ہے، میرا مددگار وہ ہو سکتا ہے، میرا صحابی وہ ہو سکتا ہے کہ جس کی گردن پہ کوئی قرض نہ ہو. قرض کتنے طرح کے ہیں بھائی؟ اس کو اگر نہیں ہم نے بیان کیا تو پھر تو گویا کہ آج کی مجلس کا محاصل ختم ہو گیا، میں نے نتیجہ دیا ہی نہیں. قرض دو طرح کے ہیں انسان کی گردن پہ. ایک قرض ہو سکتا ہے اللہ کا، دوسرا قرض ہو سکتا ہے بندگان خدا کا. اللہ کا قرض یعنی عبادتیں. اللہ کی عبادتیں ادھار نہ ہو کسی کے تو وہ حسین کے ساتھ آئے. کسی مقروض کو حسین ساتھ نہیں رکھیں گے جو دوسروں کی ادھاری پہ پل رہا ہو. اللہ کا ادھار سب باقی ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ روزہ رکھ رہا ہے، نہ حج کر رہا ہے، نہ خمس دے رہا ہے، نہ جہاد کر رہا ہے. جہاد کا مطلب تلوار نہیں ہے جو دنیا ہم پر الزام لگا رہی ہے. سب سے پہلا جہاد تو انسان کا نفس سے ہے. دوسرا کام بندگان خدا کا قرض نہ ہو، کسی کی زمین نہ ہڑپی ہو، کسی کی جائیداد نہ ہڑپی ہو، کسی کا حق نہ غصب کیا ہو، یتیموں کا مال نہ کھایا ہو. یہ سب قرض ہیں بندگان خدا کے. امام نے کہا جس کی گردن پہ کوئی قرض نہ ہو وہ آئے. یعنی اب جو حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے، سمجھیے کہ وہ اپنے اپنے قرضوں کو ادا کر کے آئے تھے. اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا، وہ کام کیا تھا؟ کئی زمین بھی ہم ادھار نہیں رکھیں گے.
جب حسین اس زمین پر اپنا خون بہانا بہتر نہیں سمجھتے جس کے مالک وہ بھی بچے ہوں یتیم، تو حسین کے ماننے والے کیسے دوسروں کی زمین پہ اپنے قدم جما لیتے ہیں؟ یہ تعجب کی بات ہے کہ انہیں حسینی مانا جائے کہ نہ مانا جائے۔ دیکھیے میرا کام یہ ہے، منبر سے پانی زمین پر میں نے ڈال دیا ہے، جہاں گڈھا ہوگا وہاں پانی رک جائے گا، بات برابر جہاں ہوگی پانی آگے نکل جائے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے مولانا نے ٹارگٹ کیا ہے، میں کسی سے واقف نہیں ہوں، لیکن یہ حق منبر ہے۔ امام نے ایسے اصحاب کو لیا جن کی گردنوں پر کوئی قرض نہیں تھا۔ اے عباس جاؤ ناکوں کا اہتمام کرو، مدینہ چھوڑنا ہے مجھے۔ سرکار باب الحوائج سے کہا، ناکوں کا اہتمام کیا۔ بہن کو خبر ہو گئی بھیا کربلا جانے والا ہے، اپنے شوہر سے اجازت لی، دوڑی دوڑی بھائی کے پاس آئی کہ بھیا آپ جا رہے ہیں کیا بہن بھی آپ کے ساتھ چل سکتی ہے؟ بھیا اگر مجھے آپ اپنے ساتھ نہ لے کر کے گئے تو یہ بہن تڑپ تڑپ کر کے یہیں مر جائے گی۔ حسین کا قافلہ مدینے سے نکلنے لگا۔ تھوڑا سا میں نے آج ذکر کیا تھا شام کی مجلس میں، تھوڑی سی باتیں اور پڑھ کر کے گفتگو میں ختم کر رہا ہوں، آج وقت زیادہ ہو گیا اس کے لیے میں معذرت۔ امام نے فہرست سنا دی، سب چلنے والے ہیں، سب چلنے والے ہیں، البتہ بعض چیزیں رہ گئی ہیں، اسے میں انشاءاللہ کل پرسوں میں اور جو وقت ہے اس میں جو ملتا رہے گا ذہن میں بات آتی جائے گی اسے میں بیان کرتا جاؤں گا۔ امام سب کو لے کر کے ساتھ میں چلتے ہیں۔ ایک بچی ہے، کبھی ماں سے پوچھتی ہے تو کبھی پھوپھی سے پوچھتی ہے، کبھی چچا سے بھائی، کبھی بھائی سے پوچھتی ہے کیا مجھے بابا نہیں لے جائیں گے؟ کیا بابا نے فہرست میں میرا نام نہیں رکھا ہے؟ اس بچی کا نام جانتے ہیں کون ہے؟ صغرا۔ صغرا پریشان حال ہے۔ کچھ شخصیتوں کو امام نے ذمہ داریاں دیتی تھی، ان ذمہ داریوں کو بنیاد پر جیسے جناب محمد حنفیہ، جناب عبداللہ ابن جعفر، ان لوگوں کو مدینے میں چھوڑ دیا تھا۔ خواتین میں جناب ام سلمہ، جناب ام البنین، یہ شخصیات مدینے میں رہ گئی تھی۔ جناب صغرا کو جو چھوڑا گیا تھا ان کے اوپر دو ذمہ داریاں تھیں۔ امام حسین نے نانی ام سلمہ کی خدمت کے لیے اور جناب صغرا کو ان کی دادی جناب ام البنین کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ مصلحتاً دو ہی بیمار دیکھے گئے، ایک مدینے میں صغرا، ایک کربلا میں عابد بیمار۔ خدا آپ سب کو کوئی غم نہ دے، آپ تمام کی دلی حاجات کو خدا پوری کرے۔ رونے کے پہلے اگر جہاں تک یاد ہو اپنے گناہوں کی توبہ کیجئے، اس لیے کہ جس وقت روتے ہیں اور امام پر آنسو بہاتے ہیں قبولیت کا وقت ہوتا ہے دعاؤں کا، دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، تو توبہ پہلے کیجئے۔ توبہ جہاں ہو جائے گی قبول، ہمارے دل صاف ہو جائیں گے، معرفت آ جائے گی، پھر یہ آنسو رکیں گے نہیں، آنکھوں سے باہر آئیں گے۔ ہاں عزیزو، یہ دو بیمار مجھے تاریخ میں دکھے کہ جنہیں روکا گیا مصلحتاً بیماری کی بنیاد پر۔ صغرا بار بار آ کر کے کہہ رہی ہیں، اسی درمیان اب امام ہیں، نانا کے روزے پر جاتے ہیں، نانا خدا حافظ، اب چراغاں کرنے کے لیے حسین نہ آئے گا۔ ماں کی قبر پہ گئے، ماں کی قبر سے خدا حافظ کہا، شاید ماں کی قبر سے آواز آئی ہو، اے میرے لال، اب تو جب مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو دکھیاری ماں کو کہاں چین رہے گا؟ تیرا قافلہ آگے آگے ہوگا، دکھیاری ماں عصا کا سہارا لے کر کے تیرے پیچھے پیچھے آئے گی۔ اب یہ قافلہ نکلنے والا ہے، ساری سواریاں آتی ہیں، اماریاں رکھ دی جاتی ہیں، اماریوں میں ایک ایک کر کے پہلے سامان رکھے جاتے ہیں، سامان رکھنے کے بعد اب مخدرات عصمت و طہارت کی باری آتی ہے۔ سرکار باب الحوائج ایک دفعہ مدینے والوں سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، اے مدینے والوں، اپنی نگاہوں کو پھیر لو۔ اللہ اللہ، اے مدینے والوں، ہماری بہنیں سوار ہونے والی ہیں۔ میں کہوں گا اے سرکار
ارے باب الحوائج، آج بہنوں کے پردے کا اتنا خیال کہ نامحرموں کی نگاہیں نہ پڑنے پائے، لیکن کل کیا منظر ہوگا جب یہی خواتین ہوں گی بے کجاوا اونٹوں پر انہیں سوار کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اپنی آوازوں کو بلند کیجئے، میرے سینے میں وہ طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو رونے کی طاقت تو دی ہے۔ آپ کمی نہ کیجئے رونے میں، میرے پڑھنے میں کمی رہ جائے، لیکن نہ جانے اس وقت اس فرش پہ کون خوش نصیب ہے کہ نہ جانے کس کے پاس حسین کی دکھیاری ماں کا رومال ہے۔ اللہ اللہ یہ سمجھ کر کے روئیے کہ شاید میرے ہی پاس وہ دکھیاری ماں ایک ہاتھ میں ایسا، ایک ہاتھ سے کمر کو تھامے ہوئے کھڑی ہوگی۔ لاؤ میرے لال کے لیے آنسوؤں کا نذرانہ دے دو۔ ہاں عزیزو، بس ختم کر رہا ہوں منزل۔ ساری سواریاں بیٹھ گئیں، جیسے ہی چلنے کا حکم ہوا رباب نے آواز دی، ٹھہرو۔ ذرا یہ بتاؤ میرا اصغر کس کے پاس ہے؟ کبرا کے پاس نہ تھا، لیلا کے پاس نہ تھا، زینب و کلثوم کے پاس نہ تھا، میرا اصغر کہاں رہ گیا؟ جب ڈھونڈا گیا تو اماریوں میں اصغر نہ ملا، اماریوں میں اصغر نہ ملا۔ اب اصغر کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ دیکھا گیا تو جب گھر میں دیکھا گیا اصغر اپنی بہن صغرا کے گلے سے لپٹا ہوا ہے۔ ماں دوڑی دوڑی گئی، آخری چند جملے، بس مجلس ختم ہو گئی۔ ماں دوڑی دوڑی گئی، اے میرے لال اصغر آؤ، سب جا رہے ہیں، کیا تمہیں نہیں چلنا؟ اصغر ماں کی آغوش میں نہ ہے۔ کبرا آ گئیں، اصغر آؤ چلو، اب سب جا رہے ہیں، کبرا کی آغوش میں نہ آئے۔ لیلا آئی، لیلا کی آغوش میں نہ آئے۔ فضہ آگے بڑھی، فضہ کی آغوش میں نہ آئے۔ زینب کبرا سلام اللہ علیہ جناب ام کلثوم بڑھی، لیکن اصغر نہ آئے۔ ایک مرحلہ وہ آیا جب سب بلا کے تھک چکے، اصغر بہن سے لپٹا ہوا ہے۔ ایک دفعہ حسین آئے، حسین نے ہاتھوں کو بڑھایا، اصغر ابھی بھی نہ آئے۔ حسین کانوں تک گئے، نہ جانے کیا کہا، اصغر ہمک کر کے بابا کی آغوش میں آ گئے۔ ارے حسین نے شاید یہ کہا، اے اصغر شہداء کی فہرست ناقص رہ جائے گی، ارے تمہارا نام تو شہیدان کربلا میں ہے۔ اصغر آ گئے، حسین نے کہا، حسین سے صغرا نے کہا، اے بابا آپ وعدہ کیجئے جب کسی امن کی جگہ پر پہنچیں گے مجھے ضرور بلائیں گے۔ تو حسین نے کہا، بیٹا اگر امن کی جگہ ملی تو ضرور بلواؤں گا۔ ارے کافی عرصہ گزرا، صغرا کو بابا کی خبر نہ ملی کہ بابا امن کی جگہ پر پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ صغرا نے ایک خط لکھا، ارے خط لکھا تو قاصد ایسے وقت لے کر کے پہنچا، حسین کے ہاتھ میں تلوار تھی، حسین قبر کھود رہے تھے، اصغر کو دفن کر چکے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ حسین قبر کو دفن کر، اصغر کو قبر میں دفن کر کے کھڑے ہوئے، قاصد نے آ کر کے سلام کیا، حسین نے مڑ کر کے دیکھا، تعجب سے کہا، اے بھائی کون ہو؟ اس عالم غربت نے جس نے حسین کو سلام کیا، میں قاصد صغرا ہوں۔ حسین کا خط دیا، خط دینے کے بعد اب جیسے ہی حسین خط میں مشغول ہو گئے، قاصد بار بار خیمے کی جانب دیکھ رہا ہے۔ امام متوجہ ہوئے، اے قاصد تو کیا دیکھتا ہے؟ ارے جب میں چلا تھا بی بی نے کہا تھا خیمے کے آس پاس ایک بچہ ہوگا جو اب گھٹنیوں کے بل چل رہا ہوگا، میری جانب سے اسے آغوش میں اٹھانا اور اسے بوسا کر لینا۔ حسین نے سر کو پیٹ لیا، اے قاصد تو کیا کہتا ہے؟ ارے یہ ننھی سی قبر دیکھ، یہ اسی اصغر کی قبر ہے جسے تیرے سے شعبہ سے شہید کر